عیلا کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق آپ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے چاہیں کہ اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، دیکھتے چاہیں کہ کچھ بھی سامان نہیں ہے، صرف ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، حضور کے جسم مبارک پہ ایک تہمد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، آپ جدا ہو گئے۔ عمر فاروق رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں عیش کریں اور اللہ کا منتخب بندہ، اس کا دین کا بادشاہ اس طرح تکلیف اٹھائے۔ تو آپ نے فرمایا عمر، وہ جو کچھ ان کو ملا ہے وہ اس دنیا کا مال و متاع ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت میں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، آپ بادشاہت کو نہیں پسند فرماتے تھے، آپ نے فروتنی کو پسند کیا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک بات آپ کو اور سنا دوں۔ آپ نے کسی بادشاہ کو دنیا میں دیکھا ہے کہ جس نے اپنے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوں، بھوک کی تکلیف کو کم کرنے کی غرض سے 3 پتھر اپنے پیٹ پہ کسی دنیاوی بادشاہ نے دنیا کی پوری تاریخ میں باندھے ہیں؟ تو آپ کو دنیاوی بادشاہ سمجھنا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مشکات شریف میں آئی ہے، ذرا طویل ہے، میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا، غور سے سنیے، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ میرے ہاں ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبے کے برابر تھی، یعنی کعبے سے اونچی تھی۔ اس نے کہا، آپ پیغمبر اور بندہ رہنا چاہتے ہیں جب پیغمبر اور بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، یعنی پیغمبر اور بندہ جب پیغمبر اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ کسر نفسی سے کام لو، فروتنی سے، عاجزی سے کام لو، کام لیجئے۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، گویا کہ آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فروتنی یعنی عاجزی اختیار کیجئے۔ میں نے کہا، یعنی حضور نے اس فرشتے سے کہا، پیغمبر اور بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا، میں نے کہا کہ میں نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ام المومنین سے جو حدیث مشکات شریف میں آ رہی ہے، حضور نے نہیں چاہا کہ آپ بادشاہ بنیں۔ اب آپ ہمارے امام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ کہاں تھے، ان کے پاس فوج کہاں تھی؟ تو بھائی ہمارے امام نے بادشاہ ہونے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ آپ تابع تام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے غور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے لیے جو چیز پسند نہیں کی، وہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے مہدی موعود اگر آ کے بادشاہ بنتے ہیں تو وہ بادشاہی ان کو مبارک، اور اگر سارے گلوب کے بادشاہ بن جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو مبارک۔ ہمارے امام بادشاہ بننا چاہتے تھے، نہ اللہ کے رسول بادشاہ بننا چاہتے تھے، اس لیے نہیں بنے۔ اور آپ کا یہ مفروضہ کہ بادشاہ بنے بغیر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا، اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا طاقت کے بغیر، تو یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو قائم کیا تھا، اس وقت آپ کے پاس نہ فوج تھی، نہ طاقت تھی، نہ حکومت تھی۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی زمانہ جو تھا اس پر تھوڑا سا غور کیجیے، اور اس سے پہلے اس بات پہ غور کیجیے کہ آپ نے مہدی موعود دنیا میں انصاف کیسے پھیلائیں گے یہ بھی دنیا کو بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی اول الزمان، مہدی موعود آخر زمانے میں دین کو ویسا ہی قائم کریں گے جیسا کہ میں نے ابتدائی زمانے میں قائم کیا تھا۔ بعض روایتوں میں فی اول اسلام کے الفاظ آئے، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں دین کو میں نے جیسے قائم کیا تھا، مہدی موعود دین کو آخر زمانے میں ویسے ہی قائم کریں گے۔ تو آپ کا اشارہ 13 سالہ مکی زندگی کی طرف ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اسلام کو کیسے قائم کیا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ کیا آپ کے پاس کوئی فورس تھا؟ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فورس کے بغیر انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ کیا طاقت تھی؟ کیا فوج تھی؟ کیا پولیس تھی؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ تھا؟ مجھے بتائیے۔ اور جب فورس کے ساتھ اسلام کو امپوز کیا جاتا ہے تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ غور فرمائیے، ابھی حال ہی کی بات ہے، کابل پہ امریکن افواج جب داخل ہو گئی کابل میں اور طالبان کی گورنمنٹ کا صفایا ہو گیا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حجاموں کی دکانیں باربر شاپ جو جلا دی گئی تھیں اور لوگوں نے لمبی لمبی داڑیاں زبردستی چھوڑ لی تھیں، ان نوجوانوں کو موقع ملا، ہم کو فوٹوز دیکھنے کا یہاں دیکھ کے عبرت حاصل ہوئی کہ ان نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دی، جو داڑیاں زبردستی لمبی کر لی گئی تھی وہ داڑیاں منڈا دی گئی۔ یہ ہے انجام ظاہری اسلام کا۔ بچیوں کے چہروں پہ ایسڈ پھینک دینا، اسکول جانے والی بچوں کے چہروں پہ ایسڈ پھینک دینا، ان کے اسکولوں کو جلا دینا، سوئسائڈ بامبنگ کرنا، اس طریقے سے تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ بائی اسلام یو کی ناٹ جسٹ امپوز، آپ کسی کو مجبور کر کے فورس کر کے اس کے اوپر اسلام کو مسلط کر دیتے ہیں تو تھوڑے ہی دن میں وہ اسلام غائب ہو جاتا ہے۔ اسلام کا انقلاب دل کی سرزمین پہ ہوتا ہے، دماغ کی سرزمین پہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ محبت کا چراغ اگر دل میں روشن ہو جائے، اور ہمارے امام نے محبت ہی کی تعلیم دی،